وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے، یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ، بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپرد کیا تھا تم تک پہنچا دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ یہ وہی آیت جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4۔ تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی ہوئی ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں، فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے، یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن میں کوئی نقص تھا؟ اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اور جس تک بھی پہنچ جائے۔ قرآن پہنچا، لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے۔ 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ہی ترجمے ہوئے ہیں۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے۔ پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی۔ قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا، 5 سال تک چھپے رہے، لوگوں نے فتوے جاری کر دیے، یہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا، کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے، قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ ہمارے آبا اجداد نے سیکھی، نہ انہوں نے سیکھنی ہے، تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے، تو بہتر ہے قرآن کو نیٹو لینگویج میں کر دیا جائے۔ جس طرح ہم نے یوٹیوب کا موڈ اختیار کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا، نہ انہوں نے صحیح بات لوگوں کو بتانی ہے، تو پھر ہم الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیجیٹل موڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم لوگوں تک بات پہنچائیں۔ تو جب فتوے جاری ہوئے 5 سال تک وہ چھپتے پھرے۔ یہ آج آپ کو فیشن نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے بزرگان دین کے جو لیٹسٹ 20ویں صدی کے بزرگان دین ہیں، ان کے ترجمے یہ زدم زدہ ہوئے ہیں۔ جب ایک ہوا دوسرے نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا، پھر آگے دیوبندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی، انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا، پھر بریلویوں کے اندر اپنے ترجمے شروع ہو گئے، پھر شیعہ نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے زدم زدہ کیا ہے۔ میں علا وجہ بصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرسٹ تھا، ورنہ مجھے بتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لیں ہو گئی ہے۔ ویژن ایسی ویسے اے چیز میں بابیاں دی مننا کہ انہوں نے پتا سی کہ کام پہ جانا ہے اور پہ گیا، ان کو مجبوراً کرنی پڑی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی۔ نہ کرتے تو کیا کرتے، کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے دراڑ ڈل جاتی ہے نا، تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو، جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں آزمائش، دبایا جائے، لیکن الٹا گلے پڑ گیا۔ کیا کرتے؟ اور آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے، اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہے، یہ پوچھنا ہے لوگوں نے۔ شکر کرو کہ آپ پوچھ رہے نے، ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تو ترن گے، پھر کہیں گے مما کی تو بیان کیتے ہی
نہیں کیتا تے تھے لان کر، یہ دن دور نہیں جے. ابھی تو آپ سے یہ لازم پوچھتے ہیں نا سر، یہ وہ جس طرح ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ اے اس دن تو ڈر جاؤ تو لوگ کنوں پکڑ کے تانوں لا بن گے کہ یہ کر رہے ہو تسی، کوئی چیز لکھی ہے کدھرے؟ تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا، انہیں پتا تھا کام ڈل جانا ہے اور ڈل گیا. یہ اسلام کی خدمات ہے جی. کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا، بتائیں نا جی، کوئی لائے نا جی، اے جی سلطان باؤ نے قرآن کا ترجمہ کیتا ہے جی، مزہ آ گیا تھوڑی گل کا، ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کیوں کرنے تھے میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی، اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگوں کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ، جو پڑھتا ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے، یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے. قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے. یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے. جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، پازیٹیو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا. اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا. اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دی ہے. پہلے صفحے سے ہی تحریف شروع کر دی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ سب نے یہ کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں. آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا، یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. ہاں، تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر، محمود الحسن دیوبندی، دیوبند کے آپ سمجھ لیں بڑوں میں سے، انہوں نے ترجمہ لکھا تھا. اس کے اوپر حاشیہ بعد میں لکھا شبیر احمد عثمانی نے، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا. تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے استاد مفتی شفیع صاحب کے. اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں ایاک نستعین کی، کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں. اسی وجہ سے سعودیہ والوں نے پھر اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پابندی لگا دی انہوں نے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یعنی یہودیوں کے بارے میں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھیں. میں نے قرآن کے تعارف میں بھی تورات اور انجیل کی آیات ٹیمپرڈ فارم میں بھی آج جو موجود ہے بائبل، وہ پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں.
اور اللہ نے اس کو بیان کیا یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اب کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یعنی انہوں نے طے کر لیا اپنے بات نہیں ماننی، دیٹس آل. تو اللہ نے انہیں زبردستی کیوں ہدایت دینی ہے؟ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غیرت مند ہے. اللہ آپ سے بھیک نہیں مانگتا کہ آپ اللہ کو مانیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ بہت بے پرواہ ہے. پیغمبر تو پھر بھی تھوڑا ٹالریٹ کر جاتے تھے نا کہ چلو بات نہیں قبول کی، پھر چلے گئے، تیسری بار چلے گئے. ایون اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی، عتاب بھی فرمایا، تب بھی چلے گئے امت پہ شفقت کی خاطر. ورنہ تو قرآن بار بار نہ کہتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، ایک دفعہ ہی اللہ کا کہنا کافی تھا نا. بھائی حضور اس چیز کو، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے. بعد میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے. حضور نے وہاں بھی تعویل کر لی کہ بھئی حضور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ چاہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو میں انہیں بخشوں گا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ مانگو یا نہ مانگو تو میں ٹرائی مار کے دیکھ لیتا ہوں. شفقت کا پہلو تھا. ادروائز جو حضرت عمر سمجھے تھے وہ صحیح تھا. عربی لنگوسٹک میں یہی کہا جاتا ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے، میں نہیں مننی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور اس کی بھی پلی لی. پھر اللہ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. یہ بار بار حضور کی شفقت کا پہلو تھا. رحمت للعالمین ہونے صفت رحمت غالب ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ بھی رحم فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کی جو بے پرواہی والی صفت ہے نا، یہ سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے انسان کے لیے، جس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ پیغمبر نہ ہو اور وہ یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے. اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہو سکتا روئے عرض پہ. اب یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے، یعنی یہودیوں سے، کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو سب سے بڑی ظالم پھر آپ کی شخصیت ہوگی، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. او کذب بآیاتی، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا. اور دوسری بات ہی درست ہے رسول اللہ کے کیس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کر کے اس گناہ کی سنگینی بتائی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی دعوی نبوت کرے اور وہ اللہ کا پیغمبر نہ ہو. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اور اس کو وائس ورسا کر لو کہ اگر وہ پیغمبر ہے اور تم اسے نہیں مان رہے ہو تو یہ بھی اسی لیول کا بڑا جرم ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم لوگ ہیں، جو ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، حق بات سے اناد کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن ان سب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان سے جو شرک کیا کرتے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں بھئی تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا تمہیں بچا لیں گے اللہ کے مقابلے پر. یہ آیات آپ پیش کریں، کہیں گے یار بتوں کے بارے نے جی، اچھا جی بتوں کے بارے میں جو یقین رکھے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ چھڑا لیں گے وہ تو ہیں کافر. اور جو پیغمبروں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں یقین رکھے کہ وہ دھونس سے اللہ سے چھڑا لیں گے، وہ مومن کامل ہو جائیں گے. وہ ان سے بڑے مجرم ہوں گے کہ اللہ کو مان کر بھی شرک کر رہے. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، تو اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم نے تو کبھی زندگی میں شرک کیا ہی نہیں تھا. لو جی باب فارغ،
خود ہی بابیا تو منکر ہو جان گے. وہ کہنے گے جی اللہ کہڑے بابیا کی گل کر, سانوں پتہ ہی نہیں ہے, اسی کدے شرک کیے ہی نہیں دنیا میں. جس طرح یہاں جب پنجاب پولیس نے ان کو پکڑا نا نعرے لگانے والوں کو, تو انہوں نے پھر ہاتھ اٹھا کے پنجاب پولیس زندہ باد نعرے لگائے. یہ دنیا میں آپ منظر دیکھ لیں. یعنی پنجاب پولیس کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے تیرا سر تن سے جدا, تو فلانے دا سر تن سے جدا, وہ سارے پنجاب پولیس زندہ باد نعرے لگا رہے تھے. تو مجھے بتائیں اللہ کی بارگاہ میں جب مجرم پیش ہوں اور وہاں اللہ سے پوچھیں ہاں بھائی کیڑا کیڑا بابا جو ہے کنو کنو پکار دیو لیاؤ انہوں نے, تو انہوں نے یہی کہنا نا کہ یا اللہ اسی شرک کدے کیتے ہی نہیں ہے, ساڈا کیا لینا دینا شرک نال, اے رب ہمارے ہم تو شرک کرنے والے تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, اللہ کہہ رہا دیکھو ذرا کس طرح اپنے بارے میں خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے آپ کو ہی جھوٹ لا دیا ہے, اپنے اس عقیدے کے منکر ہو گئے ہیں جو عقیدہ کل تک یہ نعروں میں لگایا کرتے تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے جاتا رہا وہ چیز جو دنیا میں یہ جھوٹے عقیدے افترا بازیاں کیا کرتے تھے, آج سب کچھ غائب ہو گیا. اسی کو کہا جاتا ہے نا ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. جس چیز پہ ان کو ناز تھا, جس پہ تکیہ تھا, ختم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اے نبی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں بظاہر. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, لیکن ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے. اَن يَفْقَهُوهُ, کہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی ڈال دی, آپ کی باتیں انہیں بوجھل لگتی. آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں, آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو دیکھیں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں وہ. جب پیغمبر سے ان کے بڑوں نے نہیں سنی تو یہ ہم سے کب سنیں گے پیغمبر کی بات. ان کے بڑوں نے ہمارے بڑے سے جن کی قبر مدینے میں ہے توحید کی بات نہیں سنی, ان بڑوں کے چھوٹوں نے اس پیغمبر کے ماننے والوں سے کیسے توحید کی بات سننی ہے. سورۃ المومنون میں آتا ہے اے نبی جب تم توحید کی بات کرتے ہو قریب ہے جھپٹ پڑے تم پہ. یہ سورہ المومن میں آتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب اور ہستیوں کے ساتھ شریک کرتے ہو پھر یہ خوشیاں مناتے ہیں. ہوتا ہے نا یہ آپ توحید کے اوپر بات ہے, وہ کہتے ہیں جناب کو بزرگاں دی بھی گل کرو, ہر ٹائم خشک گل نہیں کرتے ہو. ہاں وہ توحید کو خشک سمجھتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں کی بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے, کانوں پہ گرانی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, یہ ہر معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. استغفر اللہ اتوب الیہ. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے. اس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا. اللہ یہ ٹروتھ ریویل کرے گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ پیغمبر بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات اور ان کے دلوں کے درمیان میں نے ایک پردہ ڈال دیا ہے, پیغمبر کی بات بھی نہ سمجھ آئے. لو جی یہ تو کہتے ہیں بابے نگاہ مار کے ہدایت دے دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا پیغمبر بھی قرآن پڑھے گا انہیں ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے مور لگا دی ہے. کیوں؟ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آئے گا کہ جب پہلی دفعہ ان پہ حق کھلا تھا نا, انہوں نے حق کو پہچانے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی, اس کے سبب اللہ نے ان پر مور لگا دی ہے. اس لیے اللہ کی مور سے ڈرنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. یہ ہر معجزہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤک, یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں, یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, تو یہ جھگڑتے ہی ہیں آپ کے ساتھ, صرف حجت بازی کرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس یہی بہانہ ہوتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. یعنی آپ جو اگلے پیغمبروں کے واقعات سناتے ہیں, ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہیں, یہ ایک سٹوریاں تھیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نعوذ باللہ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے. وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ, اور خود بھی دور بھاگتے ہیں قرآن کی دعوت سے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اتنی باتیں سن کے کسی کے دماغ میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ اللہ کو بڑی ٹینشن ہوگی کہ لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو, اور انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. بھئی اللہ کوئی آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کو مانو؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے شرک کرنا شروع کر دیں بفرض محال, اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ابو بکر عمر عثمان و علی بھی بن جائیں, اللہ کی شان کو بڑھا نہیں سکتے. اللہ تو بے پرواہ ہے.
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب ہم انہیں جہنم کی آگ پر پیش کریں گے. ویڈیو چلنے لگی ہے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا، وہ کہیں گے اے کاش کسی طریقے سے ہم دوبارہ ایک بار دنیا میں چلے جائیں تو ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے. رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رب ہمارے ہم تیری نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہمیں یقین آ گیا ہم ایمان والوں میں شامل ہوتے ہیں، ایک چانس اور دے دے. اب اس کے اوپر ذرا اللہ کی ورڈکٹ سنیں. بلکہ بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ان پر وہ چیز اب کھل گئی ہے قیامت کے دن جس کو یہ چھپایا کرتے تھے. یعنی پہلے بھی ان کا دل تو گواہی دیتا تھا کہ یار یہ دنیا اللہ نے ایسے تو نہیں بنائی ہے، کسی نے تو بنائی ہے، اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. لیکن ضد اور چودراہٹ کی وجہ سے انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، نبی اسلام کا انکار کیا. تو جس چیز کو دنیا میں یعنی دل میں آئی ہوئی اس بات کو بھی چھپایا کرتے تھے، سچائی کو قبول نہیں کرتے تھے. اب اگلی آیت جو ہے نا جی، یہ انتہائی لمحہ فکری ہے. اس آیت کا اگلا ٹکڑا، وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں ہم دنیا میں دوبارہ واپس بھی بھیج دیں، لَعَادُوا، پھر یہی کام کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وہی حرکتیں کریں گے جس سے ہم نے منع کیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہوگا اتنا بڑا عذاب دیکھنے کے بعد اگر کوئی دنیا میں آ جائے اور دوبارہ وہی کام کرے؟ عقل تو اسے تسلیم نہیں کرتی. ایک بار پھینٹی لگ جائے نا، انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں آخرت کا عذاب دیکھ کے. لیکن یہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہے. قرآن اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ یہ لوگ جو دنیا میں شرک کرنے والے ہیں قیامت والے دن اپنے شرک سے بھی بیزاری کریں گے، پھر کہیں گے افسوس یا اللہ تو ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی اطاعت بھی اختیار کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اگر ہم ان کی بات مان کے انہیں بھیج بھی دیں نا، اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. ویسے ہی بڑی حیران کن بات ہے. میں نے اس کے اوپر بڑا تفکر کیا. میری زندگی میں خیر کچھ واقعات بھی ایسے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہوگا. کئی سال پہلے کی بات ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں آج سے شاید 8-10 سال پہلے کی. میں پشاور موڑ اسلام آباد میں ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا تو ایک ٹیکسی والا آیا. تو اس کے ساتھ جب میں نے سفر اختیار کیا تو میں نے اس سے ویسے گپ شپ کی تو وہ کہنے لگا جی مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے. میں کھڑا تھا، پیچھے سے وہ بڑا ڈیمپر آ کے چڑھ گیا. اشفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتوں تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا. اللہ نے نئی زندگی دی، حالانکہ اسے رشتہ دار مل کے جا چکے تھے کہ اب یہ نہیں بچنا. وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ تو بہت کم ہی واپس آتا ہے. تو کہتا ہے جی مجھے تو نئی زندگی اللہ نے دی ہے. تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا. اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیں تب بھی یہی کچھ کریں گے جو یہ کرتے تھے. وہ دنیا میں واپس ہی آیا نا، موت کے منہ سے جو واپس آیا. اچھا یہ کیوں کریں گے؟ اس کے پیچھے آپ سمجھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ شیطان اور نفس انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. پتہ کس امید پہ؟ کہ یار ایک بار آخرت میں گئے تھے نا، چھوڑ ہی دیا نا اس نے، دوبارہ بھیج ہی دیا نا، ان بھی چلو خیر سستی ہوئی تو پھر ایک چانس اور ہی مل جائے گا. آپ مجھے بتائیں خیال آئے گا کہ نہیں ذہن میں کہ بھی پورا قرآن دھمکیوں کا بھرا ہوا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جہنم میں جا کے بھی واپس دنیا میں آ گئے تو اب کون سی نئی چیز ہو جانی ہے؟ دوبارہ جائیں گے، وہ ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے، ماں تو ہی 70 گنا زیادہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر آ جائے گا. یہ میرے دماغ میں آیا کہ یہ لاجک ان کے دماغ میں آئے گی، اور یہی لاجک ہے جو شیطان کے دماغ میں بھی ہے. اسی لیے ابھی تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی ہے. کہ خیر ہے چھوڑ دے گا معاف کر دے گا، خیر ہے معاف کر دے گا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک چانس بھی نہیں رکھا ہوا، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی کے دماغ میں بات آ ہی جاتی کہ خیر چھوڑ ہی دے گا. اور دیکھیں اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو مرنے سے پہلے جو سلیبس دیا ہے اس میں بتا بھی دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس طرح کی تمنا کریں گے ہم انہیں دنیا میں واپس بھی نہیں بھیجیں گے، اگر بھیجیں گے پھر بھی یہ اعمال کریں گے
تو اللہ نے تو پہلے فلم چلا دی ہے، اب کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جوا، سب سے بڑا جوا یہ زندگی ہے جی، پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اور دوسرا چانس بھی کوئی نہیں. کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی سر میری 35 سال میں ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے 38ویں سال میں میں نے پلان کیا تھا کہ میں نے 40 سال کی عمر میں جا کے نا اللہ کے راستے میں آنا، یا اللہ 5 سال ہی رہ گئے سن منو دے دینا. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. دیکھ لیں جن کا جنت کا راستہ ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جنت کے راستے پہ، اور جو جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جہنم کے راستے کی طرف ہی جا رہے ہیں. ان کو آپ جو کچھ بتائیں وہ مانتے نہیں ہیں، اور جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ ہر بات کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں کوئی مر کے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ آخری درجہ ہے ویسے جان چھڑانے کا کہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے، کوئی بلی نہیں ہے. تو اس طرح کرنے سے اگر بلی غائب ہوتی تو مسئلے حل ہوتے، لیکن بلی تو غائب نہیں ہوگی. ہاں آپ آنکھیں بند کریں گے گردن مروڑ کے چلی جائے گی آپ کی. تو آخری حل یہی ہے. جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا ان کے پاس آخری حل ہے ڈینائل آف گاڈ، خدا کا ہی انکار کر دو، آخرت کا ہی انکار کر دو، تاکہ یہ ہر وقت جو ٹینشن ہے دماغی ختم ہو جائے. تو اس طرح کرنے سے تو نہیں ہونی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور اے ہمارے رب تیری قسم کہ ایسا ہی ہے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے چکھو پھر آپ اس عذاب کا مزہ. یہاں تک تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا اب یقین آ گیا چلو ایک چانس اور لے لو، اور نیچے غلط کم کرنا نہ. اللہ فرما رہے ہاں پتہ چل گیا، وہ کہیں گے ہاں پتہ چل گیا، بھگتو. پھر اس رب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ جی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جی ماں تو یہ کچھ نہیں کرتی اولاد کے ساتھ، اللہ صرف 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اس کے حق میں ہے جو اللہ کی مان لے، اور جو اللہ کی نہ مانے اس کے لیے اللہ بے پرواہ ہے. بھائی ماں اس لیے پسیجتی ہے کہ ماں اپنے نفس سے مغلوب ہے، اپنے احساسات سے مغلوب ہے. اللہ کے کوئی احساس نہیں کہ جسے وہ مغلوب ہو جائے. ماں تو پوری زندگی اگر اولاد نے نافرمانی کی ہو نا اور جیل میں چلی جائے وہ اولاد، وہی ماں جو ہے نا اس کو ضمانتیں کراتی پھرے گی. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. یہ جو کرسچنز نے لوگوں کا دماغ خراب کیا نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا ظالم ہے. اچھا کرسچنز کو پتہ چل گیا ہے کہ خدا کا کنسیپٹ قرآن میں کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں پتہ چلا. ذہن میں دیکھیں وہ کہتے ہیں گاڈ از آل لونگ. دیکھو ہمارا گاڈ جو ہے وہ آل لونگ ہے، اتنا لونگ ہے کہ ایک عیسیٰ کو سولی چڑھا کے پوری انسانیت کے لیے جنت لکھ دی ہے. تو سر یہ پیکج کس کو نہیں قبول ہوگا؟ یعنی دوویں جانی مٹھے باؤ، ادھر بھی یاشی اگے بھی یاشی، لیکن یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو خدا تو بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو دھمکیاں لگاتا ہے. تو میں نے پھر کرسچنس کو یہ پھکی دی ہے الزامی جواب کہ چھوڑ دو، تم سچے ہو خدا کے کانسیپٹ میں یا ہم پریکٹیکلی خدا کی ایگزیکیوشنز کو چیک کر لیتے ہیں، خدا کے جو دنیا میں فیصلے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں. کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچپن میں اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو موت دے دے؟ آپ دشمن کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے؟ کریں گے؟ تو خدا تو روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ ستیلی ماؤں کے ہتھے چڑھتے ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈان بن جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے اس ڈیسیژن سے جو ان کی ماں کو مار دیا جاتا ہے. تو اگر گاڈ آل لونگ ہے تو اسے پسیج جانا چاہیے. ایسے بچوں کی ماں کو موت نہیں دینی چاہیے، ایسوں کے باپ کو موت نہیں دینی چاہیے. لیکن خدا پسیجتا نہیں ہے کیونکہ اس کے احساسات نہیں ہیں. ذہن میں رکھیے گا یہ مثالیں ماؤں والی غلط ہیں لوگ دیتے ہیں. جو اللہ محبت اس سے کرتا ہے، آپ کہیں گے کہ فرعون سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟
جس نے مسلمانوں کو قتل کیا، سولی چڑھایا، اپنے نیک بندوں سے، اپنے ماننے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے ان کی محبت نہیں ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ڈھیل دے دے، محبت شبت کوئی نہیں۔ یہ سب فراڈ ہے جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے دیکھ لیں اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے، محبت کا راگ لاب لاب کے لوگوں نے اللہ کی ماننی چھوڑ دی ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں دنیا میں سب سے نان پریکٹسنگ اگر کوئی ریلیجن کے ماننے والے لوگ ہیں نا تو وہ کرسچنز ہیں۔ ایسا بےہودہ عقیدہ ان کو دے دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا، کم چک کے رکھو۔ اور آج کے تو وہ ایتھیسٹ ہو گئے، سیکولر ہو گئے، دین سے برگشتہ ہو گئے۔ اسلام جو بچا ہوا ہے نا وہ اپنی اس تعلیمات کی، حالانکہ کسر ادھر بھی نہیں بزرگان دین نے چھوڑی، ٹھیک ہے نا جی، کر کے سارا کچھ، لیکن پھر بھی کتاب محفوظ تھی۔ کوئی ہمارے جیسے دو چار پاگل ہر زمانے میں رہے ہیں جو لوگوں کو بتاتے رہے بھائی اے خدا ہو نہیں جے، خدا کتاباں دا اور جے۔